جب ہم نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے، توجہ رکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے، تو ہم نماز پڑھیں گے اور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے پاؤں قبلے کی طرف کریں گے اور پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا کریں گے؟ ہمارے فقہا فرمائیں گے، ہمارے علماء فرمائیں گے بھئی کوشش کریں کہ 4 انگلی کے برابر ہو یا کم سے کم فاصلہ ہو، زیادہ فاصلہ نہ رکھو۔ لوگ کہیں گے نہیں جی ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، ہم نے کہا تو ملائیں گے جب ہم فرض کے فرض پڑھیں گے پھر اس پر بات کریں گے، ابھی تو فجر کی سنتیں پڑھنے لگی ہیں، کس سے ٹخنا ملائیں؟ سنتیں اکیلے ہی ہوتی ہیں، سنتیں باجماعت نہیں ہوتی۔ پہلے سنت پڑھ لیں، اکیلے نماز پڑھ لیں، پاؤں درمیان میں کھڑے کر لیں، جب جماعت ہوگی تو پھر بات کر لیں گے کہ پاؤں ملانے ہیں یا نہیں ملانے، پہلے سنت تو پڑھ لو نا۔ ہم فجر کی سنتیں پڑھنے لگے ہیں، اب بتاؤ کہ پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جب فرض کریں گے تو بات کریں گے کہ پاؤں سے پاؤں ملانا ہے یا نہیں۔ اب تو ایک بندے کے 2 پاؤں ہیں، اب تو دیکھنا ہے کہ دونوں پاؤں کو کتنا کھولنا ہے کتنا نہیں کھولنا، اس پہ تم دلیل پیش کرو، اگر نہیں ہے تو دلیل ہم سے لے لو۔ اور اب ہم جب دلائل پہ بات کریں گے تو ہم قرآن سے شروع کر دیں گے، اور یہ آپ بات ذہن نشین فرما لیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نماز سے پہلے اگر ہم سنت پڑھتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتے ہیں یا تحیت المسجد پڑھتے ہیں تو ہم پاؤں کے درمیان کم سے کم فاصلہ رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے تمہاری دلیل کیا ہے، آپ نے کہنا قرآن میں ہے۔ بھئی پارہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا پارہ پہلا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کو فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو یہ بات کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے ابراہیم جہاں آپ نے نماز پڑھی اور وہ موجود تھا، وہ آج بھی پتھر موجود ہے، اس پہ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم دنیا سے چلے گئے، آج ان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی پر چلو۔ ابراہیم نے ان پتھروں کو لیا، ان پتھروں پہ کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کے پتھر اوپر لے جاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے پیغمبر مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ توجہ سے سمجھنا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، یہ من بیانیہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے۔ بھائی اصل یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے، چونکہ مقام ابراہیم پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اس لیے حکم ہے اس کے قریب نماز پڑھو، قریب نہیں ہو سکتے تھوڑا اور دور ہو جاؤ، تھوڑا اور دور ہو جاؤ۔ اصل یہ ہے مقام ابراہیم پہ پڑھو۔ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم یعنی اس پتھر پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو آؤ بیت اللہ آج بھی موجود ہے، مطاف آج بھی موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے۔ اگر اس پہ کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ دیکھ لو، اگر وہ فاصلہ تمہارے والا ہو تم سچے ہو، فاصلہ ہمارے والا ہو تو ہم سچے۔ بتاؤ، یہ تو قرآن میں دلیل موجود ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم تو دلائل سے بات کرتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھیں، میں نے فتویٰ نہیں دیا، توجہ رکھیں، میں نے دوسرے کی نماز پہ فتویٰ نہیں دیا، میں نے اپنی نماز پہ دلیل دی ہے۔ لوگ